بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کی ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کو دیکھتے اور نہ وہ لوگوں کو دیکھتا تھا۔ اس کے ہاں پانی کا ایک چشمہ بھی تھا۔ وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا۔ وہ زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چرچا سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ عز و جل کی مناجات، طلب نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں مستغرق ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے شخص، اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں اور موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استغفار فرمایا کہ کوئی حاجت و ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی، بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور تا دم و آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت سے مستغرق ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تجھے میرے عابد نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، تو خوب جانتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اسے اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل اور رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور اسے اللہ رب العزت کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا، تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے۔ اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی عزت و جلال کی قسم، اگر وہ مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو بھی اسی کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر وہ مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جبل طور پر تشریف لے گئے تو عرض کی، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کے صبر و رضا سے گلے سے لگا لیا اور میرے سخت حکم اور فیصلے کے باوجود راضی رہا۔ اب تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائیں تو بھی تیری مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو وہ سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب عز و جل کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا یہاں تک کہ اس کا طائر روح فصیل عنصر سے پرواز کر گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔